بہت ہی خوبصورت سا جنگل تھا اور اس میں بہت سارے جانور رہتے تھے مل جل کر، لیکن وہیں پہ ایک بہت بڑا سا ہاتھی بھی رہتا تھا جو بہت ہی نخریلا اور مغرور تھا۔ اس کا کام تھا سبھی جانوروں کو تنگ کرنا۔ سبھی جانور آپس میں مل جل کر رہنا چاہتے تھے، لیکن وہ ہاتھی کبھی کسی خرگوش کے پیچھے پڑ جاتا اور کبھی کسی بندر کے، کسی کو نہیں چھوڑتا تھا۔ ہرن بھی اس سے بچ کے بھاگ نکلتے تھے۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ میں سب کو روند کے رکھ دوں اور میری ہی حکمرانی ہو۔ وہ جنگل کا بادشاہ بننا چاہتا تھا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ قدرکات میں سب سے بڑھ کر ہے۔ ایک دن وہ چلتا ہوا جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک درخت پر ایک طوطا بیٹھا ہے۔ اس نے اسے آواز دی اور کہا، چلو مجھے سجدہ کرو اور بولو کہ تم ہی میرے بادشاہ ہو۔ طوطا بہت حیران ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ہاتھی بہت ہی غصے میں لگ رہا ہے، لیکن وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوا اور بولا، میں تمہیں کیوں سجدہ کروں بھائی؟ میرے بادشاہ سلامت تو شیر صاحب ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ یہی سننا تھا کہ ہاتھی کو آ گیا غصہ۔ جس درخت پہ طوطا بیٹھا تھا، ہاتھی نے سونڈ کی مدد سے اس کو زور سے کھینچا اور درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا، کیونکہ اسے طوطے پر بہت ہی غصہ آیا تھا۔ اس نے اس درخت کو پورے کا پورا جڑ سے اکھاڑ پھینکا تاکہ طوطا اس پر رہ نہ سکے، اور کہنے لگا، ہاں طوطے صاحب، اب مزہ آیا، میں یوں ہی سب کو برباد کر لوں گا۔ یوں ہی وہ گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن ہاتھی کو بہت پیاس لگی اور وہ ندی کے کنارے پانی پینے کے لیے گیا۔ جب وہ پانی پی رہا تھا تو تمام شیطانی خیالات اس کے دماغ میں آ رہے تھے کہ اب کس کو تنگ کروں۔ پاس ہی ایک پتھر میں چیونٹی رہتی تھی۔ چونکہ بارشیں ہونے والی تھیں تو وہ چیونٹی اپنے لیے کھانا اکٹھا کرتی تھی۔ اب وہ کھانا دے کر جا رہی تھی تو ہاتھی نے جیسے ہی چیونٹی کو دیکھا تو اپنی سونڈ میں بہت سارا پانی بھرا، اور جیسے ہی چیونٹی اپنا کھانا لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگی تو ہاتھی نے تمام کا تمام پانی سونڈ میں بھر کر اس چیونٹی کے اوپر ڈال دیا۔ چیونٹی بیچاری پانی سے نہا گئی اور ہاتھی سے کہنے لگی، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ میرا تمام کھانا ضائع ہو گیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ چیونٹی کو بے بسی میں دیکھ کر ہاتھی بہت ہی زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ہاں تو اب خوش ہو، تمام لوگ میرے انڈر ہیں۔ چیونٹی کہنے لگی، ایسے مت کہو، تمام لوگ برابر ہیں، ہمیں ایک دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تم نے ایسا کر کے بالکل اچھا نہیں کیا، میں تم سے بدلہ ضرور لوں گی۔ ایک دن ہاتھی اپنے گھر کے پاس سو رہا تھا۔ چیونٹی نے دیکھا تو اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ وہ اس نے دیکھا تو اس کی سونڈ کے اندر گھس گئی اور سونڈ میں جا کر ہاتھی کو کاٹنے لگ گئی۔ ہاتھی ایک دم سے سوتے ہوئے اٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے کیونکہ اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور وہ روتے ہوئے کہنے لگا، جو بھی ہے باہر نکلو، کون مجھے تنگ کر رہا ہے؟ چیونٹی نے اور زور سے کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہاتھی اور زور زور سے رونے لگا۔ ہاتھی کی یہ بے بسی دیکھ کر چیونٹی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور وہ اس کی سونڈ سے باہر آ گئی کیونکہ وہ اس کو مزہ چکھا چکی تھی۔ جیسے ہی ہاتھی نے چیونٹی کو دیکھا تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک چھوٹی سی جان بھی کسی کو اتنا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مجھے معاف کر دو کیونکہ میں اپنے عمل کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں اور آئندہ کسی کو تنگ نہیں کروں گا، اور پلیز تم بھی آئندہ سے کبھی بھی میری سونڈ میں مت گھسنا۔ چیونٹی نے یہ سب سنا تو ہاتھی سے کہنے لگی، مجھے امید ہے تم سمجھ گئے ہوگے، تمہارا بھاری جسم ہی نہیں ہے جو سب کو نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ کوئی بھی کسی کو پہنچا سکتا ہے نقصان اگر وہ شیطانی سوچ رکھتا ہوگا۔ تمہاری سوچ شیطانی تھی، اس وجہ سے تمہیں اپنا جسم بھی بھاری لگتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو اور تم سب پہ حاوی ہو، حالانکہ ہم سب برابر کے ہیں۔ چیونٹی کے یہ بات سن کر ہاتھی بہت ہی شرمندہ ہوا اور اس نے اس سے معافی مانگ لی، بلکہ اب وہ جس بھی جانور کے پاس جاتا اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگتا اور جس کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی وہ اس کی مدد ضرور کرتا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ تمام لوگ برابر کے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی سٹوری کیسی لگی ہے؟ ضرور پسند آئی ہوگی، ہے نا؟ فوراً سے لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب تاکہ ہم اسی طرح سے ملتے رہیں۔ بائے بائے۔